آپ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کال کر دوں گا ان علماء کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو شیعہ سنی مسائل پہ وہ گفتگو کرنے کا اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کس کو دعوت دوں؟ ابھی آپ کہتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں، آپ کو کیا تجویز کریں؟ لسٹ بھیجی تھی بڑے علماء کی نا۔ تو اگر میں محمد علی مرزا صاحب کو سب سے پہلے دعوت دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ قبول کر لیں گے؟ تو آپ نے تو لسٹ میں ان کا نام بھی ڈال دیا، آپ نے تو لسٹ میں ان کا نام بھی ڈال دیا ہے۔ ہاں نہیں، وہ جو ڈالا ہے نا وہ اس وجہ سے ڈالا تھا کہ وہ تو آپ کی اکثر جو ٹاپک ان کا اگر کوئی ٹاپک ہو تو، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایشو مین یہ ہے کہ ان کی بالکل اہل تشیع کے بارے میں نا گہری اسٹڈی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں جہاں پہ آپ اگر کوئی قرآن کی آیت کوٹ کریں گے نا، یا کوئی اہل سنت مین اسٹریم کی صحیح حدیث وغیرہ کوئی کوٹ کریں گے، اس پہ وہ پابند ہیں آپ کو کہ وہ آپ کا چلو کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں یار کہ جو پاکستان میں جو لیڈنگ اتھارٹی علماء ہیں نا، میں ان سے بات کرنا بہتر سمجھوں گا۔ تو لیڈنگ اتھارٹی ان سے کبھی بات نہیں کرے گا، آپ کو تو پتہ ہے لیڈنگ اتھارٹیز وہ مشکل ہے کہ کبھی ان سے وہ ایسی شرط رکھ دیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکے۔ کوئی اتنا بڑا عالم ہو کہ اتنے پیروکار سب اس کے پیروکار ہوں، تو وہ کہاں کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسی سے انٹرویو کرے گا؟ وہ بھی مشکل سوالات کا جواب دے دے۔ مشکل، آپ کو پتہ ہے لائیو سیشن جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے لائیو سیشن میں ایسے سوال آ سکتے ہیں جس کا جواب کو پتہ نہیں ہو سکتا، اور اکثر علماء ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان سے ایسے سوال کریں پھر وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کریں، عزت چلی جاتی ہے، اور اگر غلط جواب دیں پھر بھی عزت چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا لائیو سیشن کوشچن آنسر جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ کہ اگر آپ آ کے جو جن علماء کے پیروکار ہیں وہ صرف تقریر کرتے ہیں، صرف تقریر کرتے ہیں، تقریر میں جو مرضی کہہ دیں، وہ جو بھی ان کی تحقیق ہے وہ بیان کریں، لیکن اگر وہ کویسچن سیشن میں آ جائیں اور لوگ مشکل سوالات کر دیں تو وہ ایک دو سوال کے جواب دے دیں، پھر آگے جا کے وہ غلطیاں کرنا شروع کر دیں، پھر آگے جا کے وہ کہہ دیں ایسی بات آ جائے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اگر کہہ دیں تو غلط کہہ دیں، اور اگر اعتراف کریں کہ مجھے نہیں معلوم پھر تو بے عزتی ہو جائے دونوں صورت میں۔ تو علماء مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حاضر ہوگا اس کام کے لیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جن کی لسٹ میں نے آپ کو بھیجی ہے نا، نہ میں انجینئر کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ لیڈنگ اتھارٹیز میرے ساتھ بات کریں۔ بھائی آپ وہ خود بھی لیڈنگ اتھارٹی تھوڑی ہے نا، وہ کوئی لیڈنگ اتھارٹی ہے انجینئر صاحب، وہ تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سے کوئی تو گفتگو ہے نا، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں نا جی۔ نہیں، وہ دیکھیں اس کی ریزن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہب ہمارے مذہب کا نہیں معلوم تو وہ ان کو ہمارے مذہب کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کی اسٹڈی نہیں ہے نا، وہ آ کے امامت پہ کبھی کہ امامت کا میں وہ دھجیہ اڑا دیا اس حدیث سے، مثلا یہ بہت طرح کی باتیں کرتا ہے۔ جو بات کرتے ہیں نا آپ سے ساتھ، وہ بھی بیسیکلی محمد اسحاق صاحب کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی اسحاق صاحب کی اسٹڈی بہت زیادہ۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ انجینئر صاحب کو شیعہ مذہب کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم، مجھے پتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ آ کر کلپس بناتے ہیں، اور کلپس میں وہ ادعا کرتے ہیں کہ بھئی میں نے آج امامت کو ختم کرنا ہے، آج میں نے شیعوں کے اس مسئلے پہ میرا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایک شخص شیعوں کے خلاف کچھ نہیں بولتا تو یہ الگ بات ہے، علم نہیں ہے تو بات بھی نہ کرے نا، یہ تو صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ میری جو گفتگو ہے نا وہ قرآن کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر جب بھی چاہیں قرآن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے گفتگو کریں تو ہم حاضر ہیں، اور جو آپ نے جی آپ کو میں نے جن اسکول کے نام بتایا جو شیعہ کے خلاف لیڈنگ اتھارٹی مانے جاتے ہیں نا ورلڈ لیول پہ، وہ تو میں نے آپ کو لسٹ بھیجی، آپ ان سے گفتگو کریں نا، بہتر اس میں فائدہ بہتر ہوگا کہ ان کو شیعہ کی کتب کا ان ڈیپتھ نالج ہے۔ مجھے نہیں لگتا ان میں سے، جہاں تک مجھے تجربہ ہے ان میں سے بھی کوئی قبول کرے، لیکن میں آپ کو میں نے وعدہ کیا میں کلپ بنا دوں گا انشاءاللہ، ہم سب کو نام لے کر تصویر لگا کر ان کا دعوت دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ اور میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہمارے ناظرین نے کچھ ایسے کال کیے، انہوں نے تلخ بات کی، میں اس کا بھی معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ لوگوں میں مشہور کرا دیا۔ دوستو دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جب ہماری مقبولیت فارسی زبان میں اور عربی زبان میں جب ہم شوز مسلسل کرتے تھے تو بہت لوگ دیکھتے تھے اور اتنے کالز ہوتے تھے، اتنے سوال جواب ہوتے، مناظرے ہوتے تھے بے حساب، یعنی اس زمانے کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات۔ اب تو میں اتنے شوز نہیں کرتا، تو اس زمانے کی بات یہ ہے،
ہماری مقبولیت بڑھ گئی تھی تو ایرانی حکومت نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا, ان کا ایک مؤسسہ تھا. ان کا کام یہی تھا کہ میرے لیے کلپس بنائیں, 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا کلپس بنا دیں, وہ کاٹ کر کے نا, تاکہ مجھے دنیا کا جو سب سے گندا شخص ہے وہ ظاہر کریں. وہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں وہ, لیکن انہوں نے بھر دیا انٹرنیٹ کو بالخصوص فارسی اور عربی زبان میں کہ یہ بھائی یہ جاہل ہے, نادان ہے, گالی دیتا ہے. حالانکہ وہ سب جعلی کلپس ہیں, وہ انسٹیٹیوٹ جو تھا ان میں کئی 100 لوگ کام کرتے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا, ہمیں اسی بات کی تنخواہ ملتی ہے کہ آپ کے متعلق ہم کلپس بنائیں, ہم یہاں پہ کام کریں یا نہ کریں. وہ خود مجھے وہاں پہ جو نوجوان تھے وہاں پہ وہ ان سے میری دوستی تھی, وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے تھے. تو اور میرے پاس اتنے امکانیات نہیں تھے, ریسورسز نہیں تھے کہ میں ان کے کلپس کا میں جواب دے سکوں, کیونکہ ایک گورنمنٹ آپ کے خلاف اگر وہ کلپس بنانا شروع کرتے ہیں, وہ پروپیگنڈا کرے, ان کے پاس تو ریسورسز بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے مشہور کیا ہے. حالانکہ میرے مناظرے ہوئے ہیں, میں ہمیشہ ادب کا, احترام کا اور محبت کا قائل رہا ہوں. بات کیا کبھی جذبات میں بات کی ہے, لیکن ہمیشہ علمی گفتگو رہی ہے, ہمیشہ علمی گفتگو رہی ہے. بہت سارے مناظر ایسے تھے جنہوں نے مجھے بری طرح گالی دیا, میں نے ان کا جواب نہیں دیا ہے,